السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ جی، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا چھٹا کلمہ۔ آج ہم سارے کلموں کو دہرائیں گے، تو چلیں ہم اپنی کلاس سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ طیب۔ طیب معنی پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چلیں سیکنڈ کلمہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دوم کلمہ شہادت۔ شہادت معنی گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ چلیں تیسرا کلمہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سوم کلمہ تمجید۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ تعالیٰ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ چلیں چوتھا کلمہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ چوتھا کلمہ توحید۔ توحید معنی اکیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو چلیں اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جو مرے گا نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے، اسی کے ہاتھوں میں ہے خیر و برکت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں پانچواں کلمہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفار معنی توبہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چلیں اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر یا بھول کر یا چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اور
اس گناہ سے جس کو میں جانتی ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتی. اے اللہ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بلند اور عظمت والا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم چھٹا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. چھٹا کلمہ رد کفر. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا عالم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرعت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ششم کلمہ رد کفر. ترجمہ: یا اللہ پاک میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو، اور میں معافی مانگتی ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں. میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہو کر کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے. اور میں ایمان لائی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جی، تو آج ہم نے اپنی کلاس میں یہ 6 کلمے دوبارہ دہرائے ہیں. انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو یہ اچھے سے یاد ہو گئے ہوں گے. اگر نہیں بھی یاد ہوئے تو آپ ان کو پڑھیں اچھے سے اور دیکھیں جیسے میں نے پڑھا ہے، ریپیٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو یہ کلمے اچھے سے یاد ہو جائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ملیں گے اور ہم سٹارٹ کریں گے مخارج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.